بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کا ایک قصاب اپنی پڑوسی کی کنیز پر عاشق ہو گیا۔ اتفاق سے ایک دن کنیز کو اس کے مالک نے دوسرے گاؤں کسی کام کے لیے بھیجا تو قصاب کو موقع مل گیا اور وہ بھی اس کنیز کے پیچھے چلا گیا۔ جب وہ جنگل سے گزر رہی تھی تو اچانک قصاب نے سامنے آ کر اس کنیز کو پکڑ لیا اور اسے گناہ پر آمادہ کرنے لگا۔ جب اس کنیز نے دیکھا تو اس نے اس قصاب سے کہا کہ اے نوجوان، تو یہ گناہ نہ کر، شاید تو جانتا نہیں کہ جتنی تو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، لیکن مجھے اپنے مالک اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور یہ خوف مجھے اس گناہ سے روک رہا ہے۔ اس نیک سیرت اور خوف خدا رکھنے والی کنیز کی زبان سے نکلے ہوئے یہ الفاظ اس قصاب پر اثر کر گئے اور اس کے دل میں پیوست ہو گئے۔ تب اس نے کہا کہ جب تو اللہ تعالیٰ سے اس قدر ڈر رہی ہے تو میں اپنے رب سے کیوں نہ ڈروں؟ میں بھی تو اسی مالک کا بندہ ہوں۔ جا، تو بے خوف ہو کر چلی جا۔ اتنا کہنے کے بعد اس قصاب نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کی اور پلٹ گیا۔ واپس جاتے ہوئے اسے راستے میں شدید پیاس محسوس ہوئی، لیکن اس ویران جنگل میں اسے پانی کا کہیں نام و نشان نہیں ملا۔ وہ قریب تھا کہ گرمی اور پیاس کی شدت سے اس کی جان چلی جائے۔ اتنے میں اس زمانے کے نبی کا ایک قاصد اسے راستے میں ملا۔ جب اس قاصد نے اس قصاب کی یہ حالت دیکھی تو قصاب سے پوچھا کہ تجھے کیا پریشانی ہے؟ قصاب نے کہا کہ مجھے سخت پیاس لگی ہے۔ یہ سن کر قاصد نے کہا کہ ہم دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کے بادل بھیجے اور ہمیں ان سے سیراب کرے یہاں تک کہ ہم اپنی بستی میں داخل ہو جائیں۔ قصاب نے جب یہ سنا تو کہنے لگا، میرے پاس تو ایسا کوئی نیک عمل نہیں ہے جس کا وسیلہ دے کر میں اپنے رب سے اپنی دعا قبول کرواؤں۔ آپ نیک شخص ہیں، آپ ہی دعا فرما دیں۔ اس قاصد نے کہا، ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں تو تم آمین کہہ دینا۔ پھر قاصد نے دعا کرنا شروع کی تو قصاب اس کی دعا پر آمین کہتا رہا۔ تھوڑی ہی دیر میں بادل کے ایک ٹکڑے نے ان دونوں کو آ کر ڈھانپ لیا اور وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ فگن ہو کر ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب وہ دونوں بستی میں پہنچے تو قصاب اپنے گھر کی جانب روانہ ہونے لگا اور وہ قاصد اپنی منزل کی طرف جانے لگا، لیکن وہ بادل کا ٹکڑا اس قاصد کو چھوڑ کر اس قصاب کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ جب اس قاصد نے یہ ماجرا دیکھا تو قصاب کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے اور تم نے دعا کرنے سے انکار کر دیا تھا، پھر میں نے دعا کی اور تم آمین کہتے رہے، لیکن اب یہ حال ہے کہ یہ بادل تمہارے ساتھ ہو لیا ہے اور تمہارے سر پر سایہ فگن ہے۔ سچ سچ بتاؤ کہ تم نے ایسی کون سی نیکی کی ہے جس کی وجہ سے تم پر یہ خاص کرم ہوا ہے۔ یہ سن کر قصاب نے اپنا سارا واقعہ اس قاصد کو سنا دیا۔ اس پر اس قاصد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرنے والوں کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ بے شک گناہ سرزد ہونا انسان ہونے کی دلیل ہے، مگر ان گناہوں پر توبہ کر لینا مومن ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے۔ آمین۔